شب جمعہ تیرے قدردان کتنے ہیں؟ کہا جتنا ہتھیلی پہ سرسوں اتنا میرے قدردان ہے۔ کہا کہ اس کی وجہ، کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میری ان لمحوں اور راتوں میں اور میری ساعتوں میں اور میری گھڑیوں میں بہت ملتا ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ شیطان کا وار اسی پہ ہوتا ہے۔ وہ کسی پہ نیند، کسی پہ غفلت، کسی پہ لہو و لعب، کسی کو کس میں مبتلا کر دیتا ہے اور کسی کو کس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے قدردان اتنے ہیں جتنا ہتھیلی پہ سرسوں رائی۔ کیا ہم ان قدردانوں میں سے ہیں؟ شب جمعہ کی رات، آج شب جمعہ آج مغرب سے لے کر فجر تک شب جمعہ۔ اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ تھے۔ میرے ساتھ اللہ کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں۔ کہا کہ وہ کیا وعدے ہیں؟ کہا کہ جہاں زندگی مایوسی پہ چلی جائے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری باتوں کا، جب زندگی مایوسیوں میں چلی جائے اور انسان کہے کہ اب میری نہ کوئی سنتا ہے، نہ کہیں سنوائی ہوتی ہے، اور نہ میری زندگی میں اب کوئی سانسیں ہیں، یا میرے لیے ویرانی یا تنہائی یا جنگل یا اندھیرا یا پھر قبر کی موت، شاید یہ میری اب زندگی میں یہی ہو گیا، میں وہاں اس کے لیے روشن بن جاتی ہوں، وہاں اس کے لیے زندگی بن جاتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں جو بندہ زندگی بھر کے لیے مایوس ہو گیا ہو اور مایوسی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہو، میں اس کو مایوسیوں سے نکالتی ہوں۔ کہا شب جمعہ تیرے لیے کیا ساری رات جاگنا ضروری ہے؟ کہا نہیں تو۔ کہا کتنا؟ کا ایک ساتھ ہو جائے۔ اب ساتھ کی تفسیر میں جو بتاؤں، ایک ساتھ بعض روایات کتابوں میں ہے کہ 21 یا 22 منٹ کی یہ جو لمحے ہوتے ہیں اس کو ایک ساتھ کہتے ہیں۔ بعض میں ہے 1.25 گھنٹے کو ساتھ کہتے ہیں، بعض میں ہے کہ 21-22 سیکنڈ اس کو بھی ساتھ کہتے ہیں۔ ایک ساتھ ہو جائے، چلو ہم ایک ساتھ کو 21-22 منٹ ہی کہہ دیں۔ اس ساتھ میں کوئی تسبیح ہو جائے، کوئی عبادت ہو جائے، کوئی نفل ہو جائے، کوئی دعا ہو جائے، کوئی اللہ سے باتیں ہو جائیں، کوئی تلاوت ہو جائے، کہا ایک ساتھ ہی کافی ہے۔ جو ایک ساتھ بھی میرے ساتھ چلے گا اور میرے ساتھ ایک ساتھ، وہ بھی میرے ساتھ جو اللہ کے وعدے ہیں، اور میرے ساتھ وہ وعدے ہیں، پھر میں دوہرا رہا ہوں اپنی بات، جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ وعدے تھے، میرے ساتھ وہ وعدے ہیں، اور وہ وعدے اللہ پورے کر کے دکھائے گا شب جمعہ میں۔ دنیا میں جس کو بھی ولایت ملی ہے نا، شب جمعہ میں ملی ہے۔ ولایت کا تاجدار کوئی بنا ہے تو شب جمعہ میں بنا ہے، اور جس کی نسلوں کے لیے تونگری کے فیصلے ہوئے ہیں تو شب جمعہ ہے۔ دولت کے فیصلے، تمول کے فیصلے، مال کے فیصلے، عزت کے فیصلے، تاجوں کے فیصلے، صحت کے فیصلے، خوشیوں کے فیصلے، خوشحالیوں کے فیصلے شب جمعہ میں ہوئے ہیں۔ صدیوں سے اللہ والوں کی ترتیب چلی ہے کہ روحانی مجالس، روحانی محافل
اور روحانی دنیا کا مل بیٹھنا، یہ میلہ، میل سے ہے، یہ میلہ نہیں جو آج کل ہو رہا ہے، وہ یہ میلہ لفظ میل سے ہے، میل ملاپ، مل بیٹھنا، میلے سے، اس سے میلہ نکلا ہے لفظ۔ تو یہ روحانی دنیا کا میلہ ہے، اس لیے صدیوں سے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے شب جمعہ کا انتخاب کیا ہے۔ کسی بہانے اکٹھے ہو جائیں، پھر اکٹھے ہو کے چلو زندگی میں وہ دیکھا دیکھی میں کوئی تسبیح کر لے، دیکھا دیکھی میں کوئی عمل کر لے، کسی بہانے میں اس کریم کے سامنے باتیں ہو جائیں۔ اب ایک اور روایت سنیں، فرمایا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، رمضان کی آخری تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور بعض بڑی بڑی ہستیاں صاحب نظر، صاحب دل، اہل کشف سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال میں دیکھا اور سب سے زیادہ شب جمعہ میں دیکھا۔ ایک روایت تو ہے آخری عشرے میں، اور ایک روایات یہ بھی ہیں کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال دیکھا، لیلۃ القدر، اور فرمایا لیلۃ القدر کو سارا سال دیکھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے سب سے زیادہ لیلۃ القدر کو دیکھا شب جمعہ میں۔ کیا پتہ کون سی شب جمعہ ایسی ہو جو آج لیلۃ القدر ہو، کون سی شب جمعہ ایسی ہو جہاں قبولیت کے فیصلے، محبوبیت کے فیصلے، مقبولیت کے فیصلے، صحت اور تندرستی کے فیصلے، علم اور تونگری کے فیصلے، وقار اور شان و شوکت کے فیصلے۔ شب جمعہ، کتنی شب جمعہ ہماری زندگی میں آئیں اور کتنی چلی گئیں، اور کتنی ہماری زندگی میں ابھی شب جمعہ باقی ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی کتنی شب جمعہ باقی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں شب جمعہ نہیں ملے گی، اور اس کے بعد ہمیں شب جمعہ نہیں ملے گی۔ کتنی شب جمعہ ہماری زندگی میں باقی ہیں اور کتنی گزر گئی ہیں۔ اس گزشتہ کا کیا کرنا ہے اور اس آئندہ کا کیا کرنا ہے؟ جو گزشتہ شب جمعہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور جو آئندہ شب جمعہ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اور اس کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے سوچنا ہے۔ یہ رات ایسی تھی جو ہر ہفتے آتی ہے، رمضان ہر سال آتا ہے، 27، 29، 23 کی رات ہر سال آتی ہے، شب معراج، شب برات ہر سال آتے ہیں، سال انتظار۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ ہر سال آتی ہے، انتظار اور مسلسل انتظار۔ سال کہتے ہیں مقدر کا پتہ نہیں، لیکن یہ واحد رات ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، یہ واحد رات ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ ایک صاحب ملے مجھے، اس نے کہا جی میری زندگی ساری کوئلے پہ گزری ہے، میں نے کوئلے پہ ریسرچ کی ہے، کوئلے پہ تحقیق کی ہے، کوئلے پہ ڈگریاں لی ہیں، اور کوئلے کو میں نے سمجھا ہے اور کوئلے کو پرکھا ہے اور کوئلے کو جانا ہے، میری ساری زندگی کوئلے میں گزری ہے، ساری زندگی کوئلے میں گزری ہے، اور اب میرے پاس کوئلے کا نالج اور علم اتنا ہے، کوئلے کا نالج اور علم اتنا ہے کہ میں کوئلے کے اوپر 3 دن کیا 3 مہینے بھی بولتا رہوں کہ کوئلے کے نفع کیا ہیں اور کوئلے کے اندر کیا ہے، تو میرے پاس اتنا علم ہے۔ کوئلہ منہ بھی کالے تھے ہاتھی کالے، کون کولے کی وپاری کرے، فکر ہے نا، محاورہ ہے، کوئلے کا وپار کر کے منہ کون کالا کرے، کہتے میرے پاس کوئلے کا نالج ہے، علم ہے اتنا زیادہ۔ ہمارے پاس شب جمعہ کا اتنا علم ہو، اتنا علم ہو، اتنا علم ہو کہ شب جمعہ کا انتظار ہو اور شکر گزاری کا جذبہ ہو کہ یا اللہ
یہ شب جمعہ میں نے چاہے ایک ساتھ ہی کیوں نہیں اس کی ایک ساتھ قدردانی کر لی ہے۔ اے اللہ اب آئندہ شب جمعہ کا کب انتظار اور آئندہ شب جمعہ کب آئے گی؟ ایک ساتھ میں نے انتظار کیا اور ایک ساتھ میں نے اس میں کوئی عبادت، کوئی تسبیح، کوئی عمل کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو بیٹا ملا تھا 40 سال کے بعد وہ شب جمعہ میں ملا تھا، اور ان کی جو قبولیت دعا تھی وہ شب جمعہ میں تھی، شب جمعہ میں تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ نے بادشاہت چھوڑی اور جنگل میں اللہ کی محبت کا چلہ کاٹا، اور اللہ پاک نے جو اپنے ولیوں میں ان کا شمار کیا تھا اور ولایت کے تاجداروں میں ان کا نام لکھا تھا وہ شب جمعہ تھی، وہ شب جمعہ تھی۔ ہر ولی نے شب جمعہ کی موت مانگی ہے، ہر ولی نے شب جمعہ کا وصال مانگا ہے، ہر اللہ کے دوست نے شب جمعہ کی عبادت مانگی ہے، شب جمعہ کے لمحات مانگے ہیں اور شب جمعہ کی قبولیت مانگی ہے، ہر اللہ کے دوست نے مانگی ہے، ہر لمحہ مانگی ہے، ہر ساتھ مانگی ہے، ہر گھڑی مانگی ہے۔ شب جمعہ، شب جمعہ۔ شب جمعہ آج کے بعد سوچنا شروع کریں۔ یہ رات اصل میں ایک آنے والے دن کو بتا رہی ہے، ایک آگے آنے والا دن ہے، ایک آگے آنے والا دن ہے۔ وہ کتنا صحت مند، طاقتور، بابخت، بامراد دن ہے، وہ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کا دن۔ اب ہم نے شب جمعہ میں کیا کرنا ہے اور جمعے کے دن کیا کرنا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بعد خواب میں آئے ہمارے پیارے رشتہ دار، عزیز، والد والدہ، بہن بھائی، کوئی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو درود پاک جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے 80 بار، اور جس کے بارے میں میرے آقا کی روایت ہے، فرمان ہے، جو جمعے کے دن عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 80 بار پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ایک روایت میں ہے وسلم اور ایک روایت ہے وسلم تسلیمہ، دونوں روایتیں فضائل درود شریف میں بھی ہمارے اور کتابوں میں لکھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیمہ، دونوں روایت میں ہے۔ فقہا نے لکھا ہے دونوں روایتوں کو اگر اکٹھا کر لیں تو پھر وسلم تسلیمہ پڑھ لیں تو اس سے فائدہ بڑھ جاتا ہے، زیر لفظ بڑھے گا تو فائدہ بڑھے گا، تاثیر بڑھے گی۔ 80 بار، 7 منٹ 8 منٹ اس کے پڑھنے میں لگتے ہیں۔ میں 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ اچھا، خواب میں آئے عزیز، خواب میں آئے اور خواب میں آ کے کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں یہ عمل کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کی رحمت میں اور ترازو میں یہ عمل تل گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جا تیری بخشش کر دے۔ خواب میں آئے کہ تیری بخشش کر دے، کہ جا تیری بخشش کر دے اور تجھے معاف کر دی۔ یہ جمعے کے دن کے عمل چل رہے ہیں، اور شب جمعہ کے عمل تو مسلسل ہیں، میں کئی عمل بتا چکا ہوں۔ اس شب جمعہ میں ایک عمل میں بتایا کرتا ہوں، حافظے کا عمل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا کی بارگاہ میں اپنے حافظے کے بارے میں عرض کیا کہ مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نفل پڑھو، اور وہ حافظے کا عمل اتنا زبردست عمل ہے
اتنا کمال عمل ہے. ہمارا چھوٹا سا اس پہ کتابچہ بھی چھپا ہوا ہے حافظے کے عمل پہ. اتنا لازوال حافظہ ہوتا ہے، بے مثال حافظہ ہوتا ہے. وہ شب جمعہ میں ہے، اور اس کے بارے میں یہاں تک کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جن کا حافظہ شاندار تھا، مسلمان جتنے بھی گزرے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، ان سب سے یہ عمل ثابت ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بچپن میں عمل متواتر کیا تھا، کسی نے کہا میں نے بچپن سے جوانی تک کیا تھا، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ اب بڑھاپا بھی ہے تو میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا. حافظے کا عمل، یادداشت کا عمل، میموری کا عمل، آئی کیو لیول بہت زبردست. حافظے کا عمل یہ بھی شب جمعہ میں ہے. اور ایک نفل شب جمعہ میں بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص. یہ 3 چیزوں کے لیے میں اکثر بتایا کرتا ہوں: ایک دیدار مصطفیٰ، ایک قرضے، اور ایک رزق کے لیے شب جمعہ میں ہر ہفتے 2 نفل پڑھ لیا کریں. کون سا دیر لگتی ہے؟ اچھا، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا نفل پڑھتے ہوئے، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. میں آج بھی ایک بندہ ملا تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارا کام عمل ہے، نتیجہ نہیں ہے. کبھی بھی عمل کے نتیجے پہ کو سامنے رکھ کے نہ چلنا. ہمارے ذمہ عمل ہے، نتیجہ نہیں ہے. آپ حضرات کسی غذا کی تاثیر دیکھتے ہیں کہ اس غذا میں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، تو کبھی یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کا نتیجہ جو ہے سامنے آیا یا نہیں آیا. اس وقت امرود آیا ہوا ہے، امرود آیا ہوا. جس معاشرے میں امرود ہو وہاں گیس بھی ہو، باد بھی ہو، تخفیر کی ہو، بواسیر بھی ہو، قبض بھی ہو، اور اس معاشرے میں اپینڈکس کے آپریشن بھی ہو رہے ہوں، اس معاشرے میں پیٹ کے کیڑے بھی ہوں، اس معاشرے میں چہرے پہ رانائی نہ ہو، اور جس معاشرے میں امرود ہو، تو لگتا یہ ہے کہ ہم نے امرود کی قدر نہیں کی. ہاں، پکے ہوئے ہونا ضروری ہے، گلے ہوئے ہونا ضروری نہیں. ایک گلا ہوا ہوتا ہے، ایک دبا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. گلے سے مراد ہے کہ اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں. ایک دبا ہوا ہوتا ہے، ہم دبے ہوئے کو گلا ہوا کہتے ہیں، پیٹی میں دبا ہوا ہوتا ہے. اب میں پھر امرود کے فائدے بتانا شروع کر دوں گا. دو نفل ایسی طاقتور چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چند لمحہ، چند گھڑیاں ہم دے دیں 2 نفل کی، چند لمحے، چند گھڑیاں، چند لمحے، چند گھڑیاں 2 نفل کی دے دیں. اگر ہم چند لمحے، چند گھڑیاں دے دیں ان 2 نفل کو، بڑے بڑے یہ 2 نفل فیصلے کروا دیتے ہیں. کیونکہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، سورۃ اخلاص اسم اعظم ہے، قرآن خود اسم اعظم ہے، اور شب جمعہ راتوں کی تاجدار ہے، اور شب جمعہ میں بڑے بڑے فیصلے اور پھر نفل. شب جمعہ میں فیصلے عجیب ہوتے ہیں اور یہ نفل فیصلے کراتے ہیں. آپ سفر میں جا رہے، گاڑی آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو نہیں، اگر آپ کسی اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی بس کوچ میں، آپ سفر میں بیٹھے بیٹھے نفل پڑھ سکتے ہیں. فرض کے لیے
قیام اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ نوافل میں رعایت ہے کہ آپ نفل سیٹ پہ بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ گاڑی کی ہے، بس کی ہے، جہاز کی ہے، ٹرین کی ہے، کوئی بھی سیٹ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کی پرانی بات ہے کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، میں نے ساتھ ایسی دوسری سیٹ ایسی رکھوا لی، ساتھ ہی رکھوا لی، 2 سیٹوں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں التی پالتی مار کے بیٹھا نفل پڑھ رہا تھا۔ ایک بندہ مجھے دیکھتا رہا، پھر میں نے ایک نفل پڑھی، دوسری نفل پڑھی، پھر مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ وہ شب جمعہ تھی، میں سفر کر رہا اور یہی نفل پڑھ رہا تھا۔ ایک بندہ تھا کہ اس کے پاس ٹکٹ والا آیا، انہوں نے کہا ٹکٹ دکھاؤ، اس نے کہا 100 رکعت نماز نفل۔ اللہ، میں کہ ٹکٹ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کب 100 رکعت ختم ہوگی، تو آ تو صحیح۔ میں نفل پڑھ رہا تھا۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ ابھی میں اور نفل پڑھنے لگا تو بندے نے آ کے مجھے پکڑ لیا، اس نے کہا، مجھے کہنے لگا بھائی جی یہ کیا پڑھی جاندے ہو؟ میں کہ نفل پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا بس میں تو نفل نہیں ہوتے، تو مسجد میں ہوتے ہیں۔ بس میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا کیسے ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا جس وقت تیرا علم مکمل ہو جائے گا نا، اس وقت ہو جائیں گے۔ تیرے پاس علم نہیں ہے، یا علم لیا یا ماننا لیا، مانتا بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، تو علم لیا یا پھر ماننا لیا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز لیا۔ اچھا میں نے پتہ کیا نیت کی؟ میں کہا یا اللہ پردیسی مسافر کے تو بڑے قریب آ جاتا ہے، اور پردیسی مسافر کو مجھے عموماً سفر میں نیند نہیں آتی۔ اس دن پتہ نہیں کہاں سفر کر رہا تھا، مجھے 1.25 گھنٹہ نیند آ گئی اور میرا خوش ہوا۔ ہاں میں سکر سے حویلی آ رہا تھا ابھی کے سفر میں، اچانک مجھے نیند آ گئی، اور یہ بتانے لگے میرے کہ آپ نے 1.25 گھنٹہ نیند کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، مجھے سفر میں نیند نہیں آتی، بلکہ میں ڈرائیور کو بیٹھا چٹکیاں اور اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ رات 2:30 بجے کے بعد غنودگی کا پورا غلبہ آتا ہے ڈرائیور پہ، اور وہی خطرناک وقت ہوتا ہے 2:30 بجے کے بعد، یاد رکھنا۔ ڈرائیور گردن پہ ہاتھ مارے گا، یوں کرے گا، وہ مختلف ادائیں اپنی جاگنے کی کرے گا، ایسی اس کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوں گی لیکن سوئی ہوں گی، گاڑی کی میں سوئی پہ نظر، ڈرائیور پہ نظر۔ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ پردیسی مسافر کی دعائیں تو ویسے ہی قبول ہوتی ہیں، پردیسی ہوں دعائیں قبول کر لے، اور اس نفل کے 100% کمالات اور برکات مجھے بھی عطا فرما، میری نسلوں کو بھی عطا فرما، اور پوری امت کو بھی عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ 2 نفل ہیں، بارہا زندگی میں نے سفر کیا، جمعرات کے درس کے بعد نکلا، زندگی میں مسلسل سفر۔ میں نے یہ نفل بہت پڑھے ہیں سفر میں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، یہ مجھے خبر نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیتے تھے، کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں، یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ میں فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے کسی عمل کو بعض لوگ کاپی کرتے ہیں، لیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس کے عمل کو 4 بندے لیتے ہوں، اگر وہ اظہار کر دے اور اپنی نیت پہ نظر رکھے تو اللہ کے ہاں یہ عمل بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔
حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر کے بہترین اوقات یہ شب جمعہ ہوتا تھا۔ حضور جس رات کو یا جس دن کو، جمعرات کو ہی سفر کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ بستر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ہوں گے جو گرم گرم بستر پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، جنت میں اعلیٰ درجے پائیں گے۔ سہولتیں ساری میرے لیے، مشقت آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا نا، میں ایک بندہ مجھے ملا، گرم پانی تھا، اس نے کہا نہیں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، اللہ کو اپنی مشقت دکھاؤں گا۔ میں کوئی منہ چی بات ہی ویسی آ منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، گرم پانی سے وضو کر، اللہ کو نہ دکھا، اللہ سے مشقت نہ مانگ، اللہ سے رحمت مانگ، نہ مشقت مانگ، اللہ سے عافیت مانگ، اللہ عافیت دے، مشقت نہ مانگ اللہ سے، اور نہ اللہ کو اپنی مشقتیں دکھا کہ میں اتنا کرتا ہوں۔ اللہ کہے گا بس ٹھیک ہے، ایک اور 4 سالی ساٹا لگ سی دیکھوں وہ جو کوپر ڈلیا پیا ہو سی آپ نے آدھی مار پوی۔ اللہ کو نہ دکھا اپنی مشقت، اللہ سے کہا بس مولا میں کمزور ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو تکلیف تھوڑی ہوتی، ہائے ہائے زیادہ کرتے تھے۔ تکلیف تھوڑی ہوتی تھی، ہائے ہائے زیادہ کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے نہیں، گھر کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے تو اپنی کیفیت کو چھپانا، اس کا نام دین ہے۔ ہائے ہائے زیادہ کرتے ہیں حضرت کیوں؟ اور میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ بس اتنا کافی ہے۔ اللہ کہے گا اچھا، بڑا طاقتور بنتا ہے۔ اور انہی کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، بڑی بڑی تکلیف پہ بھی ہائے ہائے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو تھوڑی تکلیف پہ ہائے کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے بھائی میں اس لیے کرتا ہوں، اللہ نے بڑی نعمتیں، بڑی لذتیں دی ہیں، اللہ کہتے ہیں اب تھوڑی تکلیف دی، ہائے ہائے کرتا ہے۔ وہ بڑے لذتیں اور مزے سارے کھا گیا۔ اپنے اپنے جذبے ہیں اللہ والوں کے۔ ان کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ بس اس تھوڑی تکلیف پہ ہائے ہائے ہو گئی ہے، بڑی سے بچانا۔ اور ان کا جذبہ ہے کہ اللہ پاک نے اب تک بڑی لذتیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، اب کوئی اگر تھوڑی سی آ بھی گئی ہے تو میں اس میں ہائے ہائے کروں۔ اپنے اللہ والوں کے جذبے ہیں۔ بستر پہ بیٹھ کے آپ نفل پڑھ لیں، وضو کیا، گرم بستر لی، کمبل رضائی اوڑی، قبلہ رخ دیکھا، بستر پہ بیٹھ کے وضو کرنا، پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحات کریں، ذکر کریں، بیٹھ کے پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ امت کو سہولتیں اگر ملتی ہیں تو بتاؤ، ساری سہولتیں اپنے لیے رکھ کے امت کو مشقتیں بتائیں؟ جہاں سہولت دین دیتا ہے اپنی طرف سے نہ نکالیں، جہاں اللہ اس کا حبیب سہولت دیتے ہیں وہ سہولت امت کو بتا دیں، اور ضرور بتائیں۔ یہ نفل وہ ہیں جو فیصلے کرواتے ہیں شب جمعہ میں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار اخلاص سورۃ قل ھو اللہ۔ کمال نفل ہے۔ یہ شب جمعہ کا فیض چل رہا ہے، یہ شب جمعہ کی برکات چل رہی ہیں، یقین جانیے۔ اور اگلی بات وہ ہے جو شب جمعہ نے بتائی، کہا جو میری رات کو روشن کرے گا، میں ہی چراغ بن کے اس کی قبر کی روشنی کا حصہ بن جاؤں گی۔ میں چراغ بنوں گی۔ وہ کون سا چراغ ہوگا، کیسا چراغ ہوگا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ میں چراغ بنوں گی اور اس کی قبر کی روشنی بن جاؤں گی۔ میں یعنی شب جمعہ میں چراغ بنوں گی اور اس کی قبر کی روشنی بن جاؤں گی۔ شب جمعہ کو پہچانے، اور شب جمعہ میں ایک گھڑی 22-23 منٹ کی ایک گھڑی دے دیں اللہ کو، کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نفل پڑھ لیں، کوئی دعا کر لیں، ایک گھڑی دے دیں، بستر میں بیٹھ کے کر لیں، کیا حرج ہے؟
سفر میں ہے، سفر میں کر لیں، کیا حرج ہے، پھر سو جائیں. یہ آپ کی نسلوں کے لیے ایک سرمایہ جمع ہو رہا ہے، برکتوں کا، دولتوں کا، راحتوں کا، عزتوں کا، خیروں کا ایک سرمایہ جمع ہو رہا ہے آپ کی نسلوں کے لیے. ایک خیر جمع ہو رہی ہے آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے. رات آئی، رات گئی، اور پھر چلی گئی، لیکن نسلوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے. اب اس رات کا ایک عمل اور بتاتا ہوں. اس رات کا ایک عمل، اس رات کا ایک عمل اور بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بتایا تھا، ایک تو 2 نفل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک اور عمل بھی بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ شب جمعہ میں اور کوئی؟ ہاں، بڑا کمال عمل ہے. تو شب جمعہ میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ؟ 70 بار. جمعے کی شام کو پھر 60 بار، پھر اگلے دن 50 بار، 10 بار کم کرتے کرتے بدھ والے دن 10 دفعہ رہ جائے گی. میں نے تو اس کے عمل سے بڑے بڑے لوگوں کو غنی ہوتے دیکھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ہاں میرا جانا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے اتنا پتیلا ہوتا تھا، ایک ڈرم ہوتی تھی، ایک چھلنی ہوتی تھی، ایک بوتلیں ہوتی تھیں، اور وہ فل کی جاتی تھیں، بھری جاتی تھیں، اور وہ اس کے پر خوبصورت لیبل لگتا تھا. اللہ نے ان کو بڑا عقل دیا ہے سوائے تسبیح خانے کے. سوچنے کے باقی بہت اچھی سوچ ہے ان کی، درخیز سوچ ہے، اور وہ اپنی چیز کو بہت خوبصورت انداز میں سوچتے ہیں، بناتے ہیں. میں نے وہ دیکھا، اور میرا 100% وجدان کہتا ہے، 100% وجدان، کہ انہوں نے یہ عمل کیا. پھر ایک وقت تھا ان کی 3 منزلہ فیکٹری کی میں دعا کر رہا تھا. بہت بڑی فیکٹری، اور اس میں چہل پہل، بہت ذہین ہیں سوائے تسبیح خانے کے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دل دماغ دعا یہاں نہیں لگانی، کبھی بھی لگانی. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ذہن دیا ہے، نفاست کے اعتبار سے بھی. یہ عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا. شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار. کمال ہے. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا، تونگر. میں نے کہا نا میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے. پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھیں، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھیں، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں. ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں، کمال کر دی. پھر ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں. پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں. میں نے تو یہ عمل دیکھا. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے،
جوتیوں کے طلبہ ہوتے ہیں اس کا کام کرتے تھے، فیکٹریوں سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے۔ قدرت کا نظام دیکھے، میں نے انہیں یہ عمل بتایا، میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں، یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں، یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے۔ عجیب عمل ہے، ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہوں، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں۔ زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے۔ ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے، ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے، فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے اور عرض ہے، کسی سے عرض کر رہے ہیں وہ مان ہی نہیں رہا، وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے۔ شب جمعہ کمال ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں یوں کیا تھا، 2 نفل پڑھ کے پہلے، پھر میں 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا، اور میں نے سالوں عمل کیا ہے، سالوں عمل کیا۔ پیر جمعرات کا روزہ سال ہر سال، اور یہ شب جمعہ کا عمل۔ اب بھی بعض اوقات رات کے پہلے پہر میں، نہیں تو رات آخری پہر میں کبھی کبھار توفیق مل جاتی ہے، 2 نفل پڑھ کے نا، 2 نفل زیادہ سے زیادہ 5 7 10 منٹ لگتے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پھر یکسوئی سے پڑھیں 60 بار 70 بار توجہ سے پڑھیں سورۃ فاتحہ، زیادہ وقت نہیں لگتا، پر میں کہتا ہوں یہ نسلیں پل جاتی ہیں اس سے، اور نسلوں کے لیے انوکھے فیصلے یہ شب جمعہ کروا دیتا ہے، نسلوں کے لیے۔ اچھا، آپ اگر خوشحال ہو گئے ہیں، مزید خوشحال ہو، اللہ سے اور مانگے، پھر اور خوشحال ہو گئے اور مانگے، وہ کریم ہے۔ دیکھیں، رزق حلال اگر زیادہ مانگنا گناہ ہوتا تو اللہ کے حبیب کی دعائیں نہ ہوتی، اور اللہ کی حبیب کی محبوب دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اگر لفظ دنیا حسنہ ہوتی، کوئی کہتا کہ آخرت کی دنیا ہے، کوئی کہتا دنیا والی دنیا ہے، اللہ نے دونوں پیکج علیحدہ کر کے بتا دی، دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ نے دونوں پیکج علیحدہ کر کے بتائے ہیں۔ ملا ہے تو اللہ سے اور مانگے۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس ہے کہ میرا پرائز بانڈ نکلا ہے، میں چاہتا ہوں غریب لوگوں کی خدمت کروں، میں کہ اللہ کرے نہ نکلے، اپنی زندگی میں مشکوک چیز کو شامل نہ کر، اللہ سے رزق کے حلال کے دروازے کھلوا، رزق کے حلال کے دروازے کھلوا۔ مجھے یاد ہے یہاں ساندے میں ایک صاحب تھے، ایک بیٹھک میں حکمت کی دکان تھی، میں گیا، اللہ سے کچھ باتیں کی، کچھ عمل، کچھ ان کے
اب سنا ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی، اور وہ بہت مصروف بھی ہو گئے ہیں، ان کے لیے پاس تسبیح کھانے کے لیے اب وقت نہیں۔ میں تو کہتا ہوں شب جمعہ کو سوچیں اور سمجھیں کہ شب جمعہ میں ہے کیا، اور شب جمعہ میں پڑھا کیا ہے۔ ابھی یہ جو میں نے دو عمل بیان کیے ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ ابھی جو خزانہ ہے نا، ابھی ہم خزانے کے دروازے پہ بھی نہیں گئے، شب جمعہ میں اتنا پڑھا ہے۔ اچھا، اللہ سے نے ایک دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے رات سے باتیں کروا، مجھے دن سے باتیں کروا۔ یہ رات سے باتیں کیا ہوتی ہیں؟ رات کا ایک وجود ہے، دن کا بھی ایک وجود ہے، رات بھی مخلوق ہے، دن بھی مخلوق ہے۔ اللہ مخلوق بے آواز مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو قیامت کے دن زبان عطا فرمائیں گے، زبان عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت ہر چیز پہ ہے۔ میرا رب جو چاہے سو کرے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ میرا اللہ چاہتا ہے، امر کرتا ہے، ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ تو امر کا بھی محتاج نہیں، میرے اللہ تو بس چاہے اور ہو جائے۔ میرے اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے، چاہت کا نام کیا ہے؟ وجود۔ بس اللہ نے چاہا اور ہو گیا۔ شب جمعہ میں اگر اللہ توفیق عطا فرمائے ان دو عملوں کا دوام کر لیں، دوام کر لیں۔ دوام سے مراد یہ ہے کہ ان دو عمل میں توجہ لے لیں، خشوع دھیان کے ساتھ، اور چند جمعراتوں کے بعد دائیں بائیں جھانک کے نہ دیکھیں۔ تھیلی پڑی ہوگی، اس میں دینار ہوں گے سونے کے، میں سے تھیلی کا منہ کھولوں گا تو چھن چھن کی آواز آئے گی اور دینار نیچے گریں گے۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ عمل کو بغیر نتیجے کے کرنا، عمل کو بغیر نتیجے کے کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ وعدہ کرنے والا سچا ہے اور وہ کر کے دکھائے گا۔ وعدہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ، اس کے حبیب۔ ان دونوں حضرات کے، دونوں ہستیوں کے وعدے ہیں، وعدے کرنے والے سچے ہیں۔ عمل کو اس یقین سے کرنا کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اس یقین کے ساتھ کرنا۔ نتیجے پہ نظر نہ ہو، وعدے پہ نظر ہو۔ یہ میرا لفظ آپ کو ہمیشہ تقویت دے گا، یہ میرا لفظ آپ کو ہمیشہ چلائے گا، یہ میرا لفظ مایوسی سے بچائے گا۔ اور کانوں میں پڑنے والی آوازیں، کیا ہو گیا، کیا ہوا، اتنے عرصے میں بڑا دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، اور جا کے دیکھ وغیرہ، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا آپ کو، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا، ان مایوس لفظوں سے بچائے گا۔ اور اگر کبھی اللہ پاک توفیق دے زیادہ وقت مل جائے تو پھر نفل زیادہ ہی پڑھ لیں۔ یہ دو نفل ہیں نا، یہ تو نہیں حکم ہے کہ ہاں فجر کے 2 فرض ہیں، حکم ہے اب بندہ کہے اللہ توفیق دے تو میں فجر کے 16 فرض پڑھ لوں، 20 پڑھ لوں، 40 پڑھ لوں۔ نو، نوافل میں قید نہیں ہے، فرضوں میں قید ہے، پابندی ہے کہ 3 فرض اگر مغرب کے ہیں تو 4 نہیں ہو سکتے، عشاء 4 ہے تو 3 نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ جوان ہیں نا، ابھی سے جوانی میں اس دن اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھا کے نا
آن تو بھی چھوٹا سا ہے، اس کو بھی ساتھ بٹھاتا ہوں. میں اپنے معمولات بتا رہا تھا. میں نے کہا سنو میرے معمولات، اور میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں کہا دیکھو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی سے اپنی ہڈیوں میں، اپنی عادتوں میں، اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں یہ لے آؤ. پھر کیا ہوگا؟ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے اگر بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کتابوں میں آیا ہے کہ وہ اگر عمل نہیں بھی کر سکیں گے مجبوراً، اللہ پاک اس کا عمل موت تک اور اس کے بعد تک دیتا رہے گا. ابھی سے اس کو اپنی عادت اور عبادت کا حصہ بنا لیں. پھر بڑھاپے یا بیماری کی مجبوری میں اگر وہ عمل اتنا لمبا نہیں بھی کر سکیں گے تو چونکہ جذبہ تھا موت تک کرنے کا، اللہ پاک اس نیت اور متواتر اس کے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو مسلسل اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتے رہیں گے. ابھی سے اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں. آج ایک صاحب آئے تو اس نے کہا معمولات کا پرچہ دیا مجھے، اپنے معمولات کا. میرا 1 کروڑ درود پاک ہو گیا، میرا اتنا وظیفہ ہو گیا، اتنا وظیفہ ہو گیا. میں نے دیکھا، میں نے کہا 1 کروڑ درود، اتنا وظائف، اتنے وظائف، اپنے جلال اور غصے کا کیا کیا؟ بیوی ساتھ کھڑی تھی، کہہ رہے بہت غصہ آتا ہے. میں نے کہا یہی کیوں؟ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا ایک جلال پیدا ہوتا ہے. عمل کر رہے ہیں نا، اس کا جلال پیدا ہوگا، اور وہیں اپنے جلال کو اگر سنبھال لو تو وہ نور وہیں جذب ہو جائے گا اندر. یہ جو لفظ مجذوب کہتے ہیں نا، مجذوب، یہ جذب سے ہے. دلوں کے اندر جب اللہ کی معرفت کا نور جذب ہو جائے، اتنا جذب ہو، اتنا جذب ہو کہ دل اللہ کے ساتھ تعلق میں ایسے ہو کہ ہر وقت دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسے جذب ہو جائے. ایک بہت بڑا چلہ کرنے والا شخص جس نے چلے کیے تھے، وہ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بیٹھا رہا، بہت ساری دیر بیٹھا رہا. کہنے لگا کہ آپ کے سارے جسم کو میں دیکھ سکتا ہوں، میں آپ کے دل کو نہیں دیکھ رہا. آپ کا دل کہاں ہے؟ تو فرمایا میرا دل ہے، میں انسان ہوں، دل کے ساتھ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں نہیں، آپ کا دل میں نہیں دیکھ سکتا. دل کہاں ہے آپ کا؟ تو حضرت نے فرمایا میرا دل اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو نوری آنکھیں دیکھ سکیں گی، کالی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گے، نوری آنکھیں دیکھ سکیں گے. میرا دل اللہ کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، جذب اتنا ہوا ہے اللہ کا نور، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اتنا جذب، اتنا جذب، اتنا جذب. وہ فرمایا کہ ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے، پھر میرا دل بھی دیکھ سکے گا. ان آنکھوں کے ساتھ تو کہے دل کبھی نظر نہیں آئے. یہ جو تیری آنکھیں ہیں، اس لیے کہا کہ اگر کوئی واقعی اللہ کا دوست سچا کوئی چیز بتا دے اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دے، واقعی اگر کوئی دکاندار نہیں ہے، ایماندار ہے اور اللہ کی بات بتا دے تو پھر اس پہ یقین کرو، کیونکہ اس کی جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں کہ میری آنکھیں بھی وہ دیکھیں. جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں کہ میری آنکھیں بھی وہی دیکھیں، ضروری نہیں ہے. اس دن مجھے ایک بندے نے نا موبائل میں ایک چیز دکھائی. میرے موبائل میں تو واٹس ایپ وغیرہ نہیں ہے، سادہ موبائل ہے. ایک چیز دکھائی، وہ چیز یہ دکھائی کہ ناخن کے نیچے کی جو میل ہے نا وہ بندہ نکال رہا ہے. اچھا، میل نکال کے پھر اس کو مائکروسکوپ دوربین خوردبین کے اندر اس نے دکھایا تو اس ناخن کے نیچے جو میل تھی اس کے اندر سارے کیڑے تھے ایسے.
اور مجھے فوراً یاد آیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ناخن کے نیچے شیاطین، بھووں کے نیچے فرشتے۔ ناخن کے نیچے ہمیشہ شیاطین جنم لیتے ہیں، پلتے پھلتے پھولتے ہیں، پلتے پھلتے پھولتے ہیں، اور بھووں کے نیچے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس لیے وضو کا بچا ہوا پانی جو بھووں میں لگ جائے، داڑھی میں لگ جائے، چند قطرے جہاں تکلیف ہو وہ پانی اگر لگا دیا جائے تو تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہزاروں مشاہدے ہیں۔ وضو کیا اور وضو کا وہ پانی جو بھووں میں چند قطروں کی شکل میں یا داڑھی میں چند قطروں کی شکل میں، اگر وہ پانی اور پھر اس شخص کی داڑھی جس نے داڑھی کو کینچی نہیں لگوائی، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ سیزیرین آپریشن ہوگا، ڈیلیوری میں نارمل نہیں ہوگی، وہ داڑھی کا پانی دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ، وہ داڑھی کو دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ۔ میرے بیٹے نے نا مجھ سے میری 3 ماہ کی تصویر بھی ہے اور اب بڑھاپے کی تصویر بھی ہے، وہ ساری کٹھی کیے ہیں۔ پھر ایک تصویر میں چھوٹی چھوٹی داڑھی آ رہی ہے، پھر ایک میں ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، پھر ایک میں زیادہ ہو گئی تھی۔ الحمدللہ آج تک اس طرح ریزر نہیں پھیرا۔ وہ قطرہ جو بھووں میں رہ جائے، آپ خود سوچیں، کیوں؟ فرشتے رہتے ہیں وہاں، وہ فرشتے کی برکات ہیں۔ اور جو ناخن کے نیچے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ناخن کے نیچے ہمارے لیے بظاہر میل ہے، لیکن وہی مائکروسکوپ خوردبین میں وہی اس میں کیڑے ہی کیڑے ہیں، نظر نہیں آتا۔ یہ میں نے کس مثال کی بنیاد پہ بات کہی تھی، یاد ہے؟ کس بات کی بنیاد پہ میں نے مثال دی تھی؟ اللہ والے کی نظر میں جو نظر آتا ہے اس کی نظر پہ پھر یقین کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ خوردبین دیکھ رہی ہے، خوردبین کی آنکھ پہ یقین ہے، ہمارے سامنے تو میل ہے، خوردبین کی آنکھ کے اندر وہ کیڑے دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی کیڑے ہمارے کھانے میں شامل ہوں گے جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں گے، اور پھر بیماریاں اور تکلیفیں اور بس بہت زیادہ مسائل پھر ان کیڑوں سے بڑھتے ہیں اور بنتے ہیں، بہت زیادہ۔ ابھی سے اپنے جسم کو کچھ نہ کچھ عادی بنائیں، کچھ نہ کچھ عادی بنائیں۔ اللہ والے تھے نا، سردیوں کی راتوں کو مانگتے تھے کہ اللہ سردیوں کی راتیں، سردیوں کی راتیں، کیوں؟ پھر سردیوں راتوں میں آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، مجھ سے ان کو نا سفر میں نا خراٹے بہت آتے تھے۔ میں نے بابا جی آپ کے خراٹوں کا علاج کروں گا میں۔ کچھ برتن تو نہ ملا، ایک جس سلور کی کٹوری تھی، میں نے اس میں سرسوں کا تیل گرم کیا، اس کٹوری بھی نرم تھی، اس کو چراغ کی طرح میں نے یوں دوڑا کر کے نا ہلکا سے نرم کر کے ان کے ناک میں ڈال دیا، ادھر بھی ادھر بھی۔ کہنے لگا اوئے 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 اوئے، چلا گیا اندر چلا گیا۔ میں جانے دے، یہ کھاتے بھی ہیں سرسوں کے تیل میں، پکاتے بھی ہیں، جانے دے۔ صبح اٹھے نا بابا جی، صبح اٹھ کے مجھ سے کہنے لگے کہ رات میں بھی سکون سے سویا اور میرے ساتھ والے بھی سکون سے سوئے۔ ملتان کے بوہڑ گیٹ میں ایک بابا جی تھے کبوتر باز۔ عصر کے بعد ان کے کبوتر اڑانے کا وقت ہوتا تھا اور وہ ٹوٹکے بتاتے تھے لوگوں کو، بڑے کامیاب نشانے پہ ہوتے تھے۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک مجبور آدمی کو لے کے گیا اور میں نے کہا دیکھ وقت بڑا مشکل کا ہے، اس کے اس وقت کبوتر اڑانے کا وقت ہے اور وہ چھت پہ ہوگا،
اگر بات سن لی تیری قسمت، ورنہ پھر کل آنا ہوگا۔ صبح وہ بیٹھتا ہے، عصر کے بعد ختم، اس کے کبوتروں کا وقت ہوتا ہے۔ ہم گئے نا، کہنے لگے میرا اس سے کچھ تعلق تھا، میں نے دیکھا تو دکان بند ہے، دکان کے ساتھ سیڑھیاں تھیں، میں اوپر نہیں گیا، میں نے کہا اوپر گیا تو جلال میں آ جائے گا۔ نیچے سے آوازیں دی، تو سیڑھیوں نے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، اوپر سے چھت پہ اس نے جھانکا تو بڑے غصے میں کہا کیا ہے؟ جب مجھے دیکھا تو کہا، میں نے کہا جی یہ بندہ ہے، اس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، یہ ہوگا۔ تو اس نے 1.25 من کی گالی دی، اور 1.25 من کی گالی دے کے کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مشینیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے ناک میں سرسوں کا، زیتون کا نیم گرم تیل ڈالو، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد وہ پھر کبوتر اڑانے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی لے بھی تیرا کام ہو گیا۔ اچھا، جو بابا جی تھے نا، وہ مجھ سے ایک دعا کرواتے تھے، کہتے تھے دعا کر، میں خود نہیں کہیں دعا کریں، کہنے لگے مجھے رات کو پیشاب آئے، میں پیشاب کے لیے اٹھوں، مجھے رات کو پیشاب نہیں آتا، میں بہت پانی پیتا ہوں، بہت کھاتا ہوں، بد پرہیزیاں کرتا ہوں، مجھے پیشاب نہیں آتا، سوتا ہوں تو فجر کو آ کے اٹھتا ہوں پھر پیشاب آتا ہے، رات کو مجھے پیشاب آئے، میری نیند ٹوٹے اور پھر اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں، میری نیند ٹوٹے، میری نیند ٹوٹے اور میں اللہ سے باتیں کروں۔ یہ 2 عمل جو ہے نا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کمال ہے۔ عصر کے بعد کا عمل 80 بار درود پاک کا عمل، اور جمعے کی نماز کے بعد 35 دفعہ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ لکھنے والا عمل۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی میں بہاریں اور برکتیں ایسے آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، اور زندگی میں خیریں اور راحتیں ایسے ملتی جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نسلوں کے لیے بھی رزق منوا لیں گے، اور نسلوں کے لیے صحت بھی منوا لیں گے، اور اپنے لیے بھی راحت منوا لیں گے، ورنہ نسلوں کو بھوکا، دولت، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کے چلے جائیں گے، اور نسلیں بھوکی رہ جائیں گے، فقر اور تنگ دستی میں چلی جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، سنیں غور سے، نیند سے اٹھیں پہلے ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس میرا لفظ یہی تھا، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس پل میں ایسے آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، اور آنن فانن ایسے دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن، اور بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور فقیر ہو جاتا ہے، اور مسکین ہو جاتا ہے، اور تنگ دست ہو جاتا ہے، اور پھر منگتا بن جاتا ہے اور بھیکاری بن جاتا ہے۔ یہ جو 2 عمل ہیں نا شب جمعہ میں، یہ نسلوں کے لیے آپ کرنا شروع کر دیں، اور اپنے لیے اور نسلوں کے لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے کرنا شروع کر دیں، ورنہ
میں نے کئی کیس بیٹے اور ماں کے عدالتوں میں، بھائیوں کے تو عمومی، بیٹا اور ماں دونوں کچہری میں کھڑے ہیں، بیٹا کہتا ہے یہ حق میرا ہے، ماں کہتی ہے حق میرا ہے۔ میں نے کہا ہار جا ماں کے سامنے، ہار جا، ہار جا ماں کے سامنے، رشتہ بچا لے، صلہ رحمی بچا لے، بھائی بچا لے، دولت ہار جا ساری، کہا میری نہیں ہے سب تیری ہے، بھائی بچا لے، رشتہ بچا لے۔ جب ہم دروازے نہیں کھلوائیں گے پھر چھوٹی سی باتوں پہ ماں اور بیٹا عدالت میں کھڑے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب دروازے نہیں کھلوائیں گے۔ اور جب بیوی دروازے کھلانے میں لگی ہوگی اور شوہر پھڑا پھڑا آئے گا، پھر کہے گا میرے گھر کی کمرہ اور میرے گھر کا گھر اور میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بیوی جو ہے وہ خلوص دل سے 100% لگے گی، اور شوہر خلوص دل سے نہیں لگے گا۔ اللہ تو دل کے اندر کے چراغوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کے جذبوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کی تہ کو دیکھتا ہے۔ سنو، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیرا مرشد ایک نمبر نہیں، لفظ میرے ہیں، انہوں نے لفظ ایک نمبر نہیں کہا، انہوں نے مخلص کہا ہے، تیرا مرشد ایک نمبر نہیں پر تو ایک نمبر ہے، اللہ تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تجھے 100% دے گا اور عطا کرے گا۔ اور تیرا مرشد ایک نمبر ہے اور تیرا جذبہ سچا نہیں، تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیشہ تولتا رہا ہے شک اور وسوسوں کی بنیاد پہ، تولتا ہے ہمیشہ، تیری تول میں پورا نہیں اترتا، تیری تول میں پورا نہیں اترتا۔ یہ وہ عمل ہیں جس کو تھوڑی سی محنت کر کے اب اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تھوڑی سی محنت کر کے۔ جلدی تو مغرب ہو جاتی ہے، جلدی رات ہو جاتی ہے۔ میں اس دن بہت دیر کے بعد دیکھا، میں نے کہا 10 بج گئے ہوں گے، دیکھا تو 8 بجے ہیں، میں اچھا ابھی 8 بجے ہیں۔ اللہ والے سردیوں کی راتیں مانگتے تھے اور گرمیوں کے دن مانگتے تھے۔ اللہ گرمیوں کے دن میں یا اللہ لمبے روزے ہوں، اور سردیوں کے دن میں لمبی راتیں ہوں اور تجھ سے باتیں ہوں۔ میں نے تو آپ کو بستر بھی بتا دیا، سفر میں بھی سہولت بتا دی۔ یہ وہ ہیں جو میں نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہیں، میں نے آپ کو تو سہولتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، سہولتیں بتا دی۔ اب دیکھو، میں اگر آپ کو امرود والی سہولت بتا رہا ہوں تو بالکل سستی ہے۔ اچھا، میں بیچتا نہیں ہوں کہ باہر میں نے کوئی ٹھیلے والے کھڑے کیے، سچی بات ہے، پر امرود سے نا آپ کا حسن دوبالا ہو جائے گا، جوانی، صحت، طاقت رکھی ہی امرود میں، کمال ہے امرود میں، کمال ہے امرود میں، کمال ہے۔ مجھے نا ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میں بیمار تھا اور میں نے سال علاج کیا، کبھی ٹھیک نہ ہوا۔ پھر سنا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، آرمی کا جنرل بھی ہے، ریٹائرڈ بھی ہے، اور وہ صدر ضیاء الحق مرحوم کا علاج کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو اپنی تکلیف، بیماری بتائی۔ قدرتی وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ اس نے مجھے زیادہ وقت دے دیا، ورنہ اس کے پاس لین ہوتی، تھوڑا سا وقت، اس نے مجھے زیادہ وقت دیا، اور اس نے مجھے بتایا مجھے کسی مرض اور مریض کی، لفظ پہ غور کیجئے گا، مرض اور مریض کی جب سمجھ نہیں آتی، میں اس مریض کو کہتا ہوں کھانے کی جگہ امرود کھا، کھانے کی جگہ
امرود کھا. کیا کریں، مصنوعی چٹخارے ایسے ہمارے منہ پہ لگے، ذائقے ایسے لگے، ہماری نسلیں ہم امرود کھاتے ہی نہیں. ورنہ امرود جو ہے ٹھیلوں پہ بکیں، گدا ریڑیوں پہ بکیں. امرود اس دن حجویری مال میں ایک جھگڑا ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے امرود توڑنے شروع کر دیے، ایک ٹوکرا بھر لیا، ٹوکری بھر لی. وہ گئے، بھائی آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرا حق ہے، میں توڑوں گا. اور سخت لہجے میں ود گالیاں بہت زیادہ. پھر کہنے لگے میرے مرشد کے ہیں، میں توڑوں گا. اور انہوں نے روکا، انہوں نے کہا آپ نہ توڑیں، ایسا نہ کریں کہ میں توڑوں گا. لڑنے لڑانے، مرنے مرانے، اور لہجہ بھی گالیوں والا اور بہت سخت. اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، پتہ نہیں کس رنگ میں ہوتی. شاید ان کو امرود کے فائدوں کو پتہ چل گیا ہوگا پتہ نہیں. تو فائدے کا پتہ چلا تو توڑنے بھی حجویری مال سے تھے. امرود آپ کو بتاؤں، امرود کے اندر جو دانہ ہوتا ہے، امرود کا دانہ اور آنتوں کا کینسر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانہ اور آنتوں کا السر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانہ اور اپنڈکس یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور امرود کا دانہ اور بواسیر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانہ اور اندر بعضوں کا سدے ہوتے ہیں، کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کے دانے کے اندر خود انوکھی شفا ہے. سارے امرود میں کیا ہوگی؟ امرود کے دانے میں کوئی انوکھی شفا ہے. امرود کا دانہ، بڑی بڑی لا علاج بیماریاں. امرود لے لیں، کالی مرچ لگا لیں پیسی ہوئی تھوڑی سی، نمک میں اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی. میں نے نا ایک بندے کو امرود کا شیک پلایا، اس کو بڑا فائدہ ہوا. مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی آپ جوس بتائیں، جوس. میں نے کہا امرود کھاؤ. کہ جوس بتائیں. میں نے کہا پھر میں جوس بتاتا ہوں. میں نے کہا بالکل پکے ہوئے امرود لے لے، اسے کاٹے، جوسر مشین میں ڈالیں، شیک کریں خوب پانی ڈال کے، پانی کے ساتھ، کوئی میٹھا نہ ڈالیں، اور اس کو مگ بھر بھر کے گھونٹ گھونٹ پیئیں. یہ جوس ہے. اور پتہ ہے اس کو تکلیف کیا تھی؟ دل کے 3 والو بند تھے، ایک پہ گزارا ہو رہا تھا، سانس 4 قدم نہیں چل سکتا تھا، سیڑھیاں تو بڑے دور کی بات ہے. تھوڑا سا کھاتا تھا بیچارہ. انوکھی بیماریاں تھیں. اور وہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم آپریشن نہیں کر سکتے، آپ کا آپریشن بہت زیادہ جو ہے وہ بس خطرے میں ہے. کیوں؟ آپ کو ہم انیستھیزیا، بے ہوش نہیں کر سکتے. اگر آپریشن کے لیے بے ہوش کرنا ضروری ہے، بے ہوش کیا تو پھر اٹھ نہیں سکیں گے، آپ کو کبھی ہوش نہیں آئے گا، موت میں چلے جائیں گے. مجھے کہنے لگے جوس بتائیں مجھے. میں نے کہا میں جوس بتاتا ہوں، یہ جوس پیو. کہنے لگا کتنی دفعہ؟ میں نے کہا پیٹ بھر کے جتنی دفعہ پیو. اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا، معاملہ ہوا، کمال ہے. لاہور کے ایک دل کے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، اچھی خاصی وزنی فیس بھی ہے. ان سے علاج تھا. مجھے کہنے لگا میں ٹیسٹوں میں ٹھیک ہوں. تو میں نے کہا اب ان کو دکھا کے آؤ. کہنے لگا ان کو دکھانے کے لیے پھر فیس دینی ہوگی. میں کوئی نہیں، دے دے ایک دفعہ. پھر اب فیس دے کے ان کو دکھانے گیا، یہ ٹیسٹ ہیں. وہ چہرہ دیکھیں اور کہیں کہ کیا استعمال کیا؟ میں نے کہا امرود. وہ کیسے؟ اس نے کہا ایسے ہی کسی کے پاس گیا، اس نے کہا امرود کھا. میں نے کہا نہیں، مجھے تو جوس بتائیں. انہوں نے مجھے امرود کا مجھے جوس کی شکل بتا دی.
میں یہ مسلسل پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا. پھر وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے پھر اجابت کا رنگ پوچھا کہ پخانے کا رنگ کیسا تھا، کوئی چیز اس میں نکلی کیا تھا، پیشاب کا رنگ کیسے تھا، تھوک کا ذائقہ کیسے تھا، آپ کا وزن پہلے کتنا تھا پھر کتنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی. کہا کہ انہوں نے اچھی خاصی ان کے پاس لائن لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ لائن ہی توڑ دی، مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے. کبھی پلٹ پلٹ کے پہلے ٹیسٹ دیکھیں، کبھی پلٹ پلٹ کے دوسرے ٹیسٹ دیکھیں، اور بار بار مجھے دیکھیں اور حیران ہوں اور مجھ سے باتیں کریں اور کہیں واقعی امرود سے ہوا ہے. یعنی ان کو یقین نہ ہے کہ امرود سے ہو بھی سکتا ہے، امرود سے ہو بھی سکتا ہے. چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، صحت ہے، تندرستی ہے. ہمارے ایک صاحب تھے، کتابوں کا کام کرتے تھے، مشتاق ان کا نام تھا، فوت ہو گئے. میں چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے عید کی عیدی ملتی تھی، میں کتابیں لے آتا تھا. میں اس دن اپنے بیٹوں کو لے گیا تو ان کا بیٹا بیٹھا تھا، میں کہا یہ دکان ہے جہاں میں کتابیں لیتا تھا. 2.5 روپے کی کتاب، 1.5 روپے کی کتاب، 1.25 روپے کی کتاب. تو ان کو میں نے دیکھا تھا، سمجھ بعد میں آئی. وہ دبے ہوئے امرود لیتے تھے، اپنی چادر میں ڈال کے پیچھے ڈال دیتے تھے، اور امرود اتنے دبے ہوئے ہوتے تھے پیچھے کپڑے سارے خراب ہو جاتے تھے. اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور گھر میں جا کے خود بھی کھاتے تھے، بچوں کو کہتے تھے کھاؤ سارے. وہ کہتے ہم تو نہیں کھاتے، یہ کہتے بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے. وہ بندہ ایک دم مجھے کہنے لگا میری اتنی شوگر ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں کٹے، اتنی شوگر ہے، اور اتنا ہائی بلڈ پریشر، اور اتنی میری یہ بیماریاں. گالیاں بھی دیتا تھا، کہنے اس کی ایسی پھر گالی دی، شوگر کو گالی دی، پھر شوگر کو گالی دے کے کہنے لگا میں امرود کھاتا ہوں، اور سستا امرود لاتا تھا گیڑی میں. ٹھیلو میں نا وہ ایک طرف پڑا ہوا ہوتا تھا امرود جو ناکارا ہوتا تھا، اس کا تکیہ کلام تھا بندے دا پتر. ہاں بھائی بندے دا پتر کتنے پیسے گن سے سارے دے، سب کے کتنے پیسے لے گا، یہ جتنا پڑا ہے. اس دور میں وہ 2 روپے 3 روپے میں چادر بھر لیتا تھا اور جی بھر کے کھاتا تھا. لمبی عمر پائی، صحت مند عمر پائی، حالانکہ بہت موٹا تھا. اچھا ایک دفعہ سر مڈواتا تھا، ایک دفعہ سر مڈوا کے اولے پڑ گئے اوپر سے. میں نے دیکھا وہ ایک محاورہ ہے، سر مڈواتے ہی اولے پڑے، بالکل آنکھوں سے میں نے دیکھا. اچانک سر مڈوایا، اکثر سر مڈواتا تھا، اور نائی کی دکان سے باہر جو نکلا ایک دم ٹھا ٹھا اولے پڑے. اللہ عجب. ہم تو ان چھوٹی چیزوں کو بھول گئے، صحت کے خزانوں کو بھول گئے. یقین جانے ان صحت کے خزانوں کو بھول گئے، اس صحت مندی کے رازوں کو بھول گئے، تو سب کچھ ہی بھول گئے. مصنوعی غذاؤں نے جو ہمیں چکا چوند، دکانوں کے اندر جو شیشے اور مہک، اوہو دکانوں کے اندر. مجھے ایک صاحب نے عجیب بات بتائی، کہنے لگے امرود کھانے سے بچے نہیں ڈرتے. کیا مقصد؟ کہہ رہے جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں دھماکے نہیں ہوتے. کہنے لگے امرود کھانے سے بچے نہیں ڈرتے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں کہ بچے نہیں ڈرتے، یہ کیا فائدہ ہوا؟ پھر انہوں نے یہ فائدہ مجھے بتایا، قبض کا بہترین علاج ہے، گیس کا بہترین علاج ہے، بڑے ہوئے پیٹ کا علاج ہے، اور یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علاج ہے. چھوٹی چیزیں ہیں، وظائف کی دنیا میں ہیں یا صحت کی دنیا میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کو کہاں سے کہاں ترقی کے راز دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں،
یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز نے آپ کو ہدیے میں پھول دیا، آپ نے فوراً اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، کہا تو آج کے بعد آزاد ہے۔ صحابی ہیں انس بن مالک، بہت لمبی عمر پائی انہوں نے، عرض کیا کہ آپ نے یہ عمل کیسے کیا؟ اس نے پھول دیا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو نواسہ رسول نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے جب تم کو کوئی تحفہ دے، کوئی پیش کرے تو اس کو بہتر یا کم از کم ویسا ہی واپس لوٹاؤ۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 86 پڑھی، 86۔ میں نے اس نے تحفہ دیا، اور بہترین تحفہ آزادی سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ عمل چھوٹا سا تھا، پھول، لیکن خود بڑے دل والے تھے۔ کملی والے کا گھرانہ ہے، خود بڑے دل والے ہیں۔ حضور کے نواسے ہیں، خود بڑے دل والے ہیں، سخی دل والے ہیں۔ انہوں نے چھوٹے عمل کا صلہ بڑھا دیا، عمل چھوٹا ہے اس کا صلہ بڑھا دیا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، ان کے صلے بڑے ہوتے ہیں، ان کے رزلٹ بڑے ہوتے ہیں، ان کے فوائد بڑے ہوتے ہیں، ان کے کمالات بڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ بات ان ہستیوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ اصل میں یہ میرے کملی والے کے نواسے، جنت کے پھول اور جنت کے شہزادوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، اس لیے ان کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے احسان کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دیا۔ کنیز نے پھول اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہوں نے اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق دیا۔ تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں دانستہ وقتاً فوقتاً پیش کرتا ہوں۔ یہ سورۃ فاتحہ کا عمل سالہ سال کریں، میرا مشورہ ہے، سال ہر سال کریں اور مسلسل کریں سورۃ فاتحہ کا عمل۔ کیوں؟ اب ایک بات راز کی سن لیں ذرا، ایک بات سنیں لیکن راز کی۔ وہ یہ سنیں، آنے کا والا جو وقت ہے نا، جو آنے والا وقت ہے، جو مہنگائی کا یہ طوفان آیا ہے، چینی 3 آنے کلو تھی، اس سے 6 آنے کلو ہو گئی تھی 1965 میں، اور طوفان اٹھا تھا، مہنگائی ہو گئی، سخت مہنگائی ہو گئی، 60 میں 61 کی بات کر رہا ہوں۔ جتنا طوفان آیا ہے مہنگائی کا، کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے۔ پر یاد رکھیے گا، جس کے لیے اللہ کے خزانے کھل جائیں گے نا، دنیا کی مہنگائیاں اس کی ضرورتوں کو کبھی کم نہیں کر سکیں گی۔ بڑے نا ایک دعا دیتے تھے، میں لفظ کہہ رہا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں۔ بڑے بزرگ ایک دعا دیتے تھے کہ تے کو لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے۔ لوڑ کہتے ہیں ضرورت اگر تجھے ہو، کبھی تیری ضرورتوں میں اللہ کم نہ دے، تیری ضرورتیں ہمیشہ پوری ہوتی رہیں۔ میں نے عرفات کے میدان میں ایک شخص کو دعا مانگتے سنا، میں گزر رہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، ایک دعا کو متواتر مانگ رہا تھا، پاکستانی تھا۔ اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اے اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اے اللہ کبھی مجبور نہ کرنا۔ مسلسل گریہ اور زاری کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا۔ میں اس کا درد ایسا تھا کہ میں بھی ٹھہر گیا اور میں اس کی دعا سننے لگا اور اس کی دعا پہ آمین کہنے لگا۔ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع نہ آ جائے، مجبور نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے ہفتے 100 روپے کی خاطر مجبور ہو گیا، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔
میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس وقت مجھے اس کی آواز آئی، اوہ ہو، پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ میں سکھر کے سندھ کے سفر کے بعد سکھر کے بعد حویلی آیا، تو حویلی کے بعد میں اپنے بیٹوں کو نا اندرون شہر، پرانا شہر ہے صدیوں پرانا، اس کی گلیاں دکھا رہا تھا۔ ایک اندرون شہر کی بازار میں ایک بندہ کھویا بناتا ہے، بہت زبردست لاجواب، اس کا دادا بناتا تھا، کریم بخش اس کا نام تھا، پھر اس کا والد، اب پوتا بیٹھا تھا۔ میں نے دادی کو بھی دیکھا ہے، تو میں نے ان سے کہا کھویا کھاؤ گے؟ کہ کھا لیں گے۔ میں نے کہا زیادہ لیں؟ کہ نہیں تھوڑا لے لیں۔ میں نے کہا 100 روپے کا دے دو۔ ہم تینوں کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ نکل رہا ہے، اس کی جیب میں تھیلی ہوگی، اس نے کہا وہ نکل رہا ہے، اس کی ہوگی، اس نے کہا وہ نکل رہا ہے، اس کی ہوگی۔ اچھا وہ ایک اور بندہ کھڑا تھا، کہنے لگا مجھے کہ میں دے دیتا ہوں، مجھے یہ سعادت دیں۔ وہ بھی لے رہا تھا، میں اس کو نہیں جانتا تو وہ مجھے جانتا تھا۔ کہنے لگا میں آپ کے بڑے فائدے پاتا ہوں، پتہ نہیں اس طرح کوئی۔ میں کہ نہیں میں 100 روپے دیتا ہوں۔ اب بے بس فوراً مجھے یاد آیا کہ ساتھ مسجد کا مؤذن ہے، مسجد ہے، اس کا مؤذن ہے، تو اس سے میں اس کو فون کیا، پھر کیا۔ اس کے گھر والوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا جی وہ گھر سے باہر ہے، فون گھر چھوڑ گیا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے دوں؟ میں نے کہا میں 100 روپے۔ اس نے کہا کوئی حرج نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا بے بس، یقین جانیے میں ادھر دیکھوں کہ اس کے 100 روپے میں کہاں سے دوں۔ یعنی وہ مجھے پکڑ کے نہیں کھڑا ہوا تھا، پر میرے اوپر 100 کا بوجھ تھا۔ اچھا میں نے کہا وہ مسجد میں بیٹھا ہوگا مؤذن، ہو گیا تو مسجد میں نہیں تھا، اب کہاں سے لوں؟ وہ بے بسی کی جو کیفیت تھی نا، جاننے والے سارے تھے، مل رہے تھے جگہ جگہ محبت پیار سے، پر یقین جانے وہ کہتے نا جب اندر اجڑا ہوا ہو نا پھر اندر میرے بے چینی تھی کہ اس کا 100 روپے دینا ہے، کھویا لے کے کھا گئے، پیسے کون دے گا؟ انہیں کہا میں آئی جاؤں تو جائی ہوں، اگر خرچہ تیری ماں دے بھی دی، اب میں خرچہ کہاں سے لاؤں؟ 100 روپے۔ ایک سبزی والا، اس سے میں نے بھیجا، میں نے کہا بیٹا اس کو جا کے میرا نام کہے کہ 100 روپے دے ہمیں۔ پھر جا کے میں نے کہا جاؤ دونوں اس کھوئے والے کو 100 روپے دے آؤ۔ اس کو 100 روپے دے آئے۔ اب سبزی والے کو 100 کیسے دیں؟ سبزی والے کو 100 دینے، یہ تھی۔ میں آگے بھی بتاتا ہوں ابھی، عرفات کے میدان کی دعا، اللہ مجبور نہ کرنا، اللہ مجبور۔ یقین جانیے میں سوچ نہیں سکتا آپ کہ میں 100 روپے کی خاطر کیسا مجبور ہوا، کیسا بے بس ہو گیا۔ پیسے ہیں پر 100 روپے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں پیسے ہیں، میرے لفظ پہ غور کریں، 100 روپے نہیں ہے، جیب میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے سمجھا اس کے پاس پیسے ہوں گے۔ ہم تینوں نکل پڑے، ہم تو نکلے تھے شہر کی اندرون گلیوں کی سیر میں، ان کو شہر کی گلیاں دکھا رہا تھا پرانی، جہاں میرا بچپن سے 55 گزرا۔ پیسے ہیں پر 100 روپے نہیں تھا، اور میں بے بس ہو گیا۔ سبزی والے سے لیا، پھر میں نے ایک صاحب کو کہا اس کو 100 روپے دے دے، اور ابھی میں نے اس کو 100 دینا ہے۔ سبزی والے کو جا کے 100 دیا، فلاں فلاں نام کا سبزی والا ہے، اس کو جا کے 100 روپے دیا۔ یہ جو شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے، پھر دنیا میں جتنے 9/11 آ جائیں، جتنے کرونے آ جائیں، جتنے حالات آ جائیں، کیوں؟ مہنگائی بادشاہوں کے حق، بادشاہوں کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کے وطن کا بادشاہ ہو یا پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی آئے۔ یہ اوپر کا فیصلہ ہے،
اوپر کا نظام ہے، اس کا زمین سے تعلق ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ اوپر سے فیصلے ہو کے رہیں گے اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا، آنے والے وقت میں ان وظائف کی اشد ضرورت ہے۔ آپ نے یہ جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اور آپ کے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں آیا ہے، یہ آپ کے وطن میں نہیں ہے، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں آیا ہے، پوری دنیا میں آیا ہے۔ میں اس مہنگائی کے طوفان میں 1-2 ملکوں میں گیا ہوں، ہر ملک میں طوفان آیا ہے۔ یہ آپ کا طوفان جو آیا ہے، جو شب جمعہ میں فیصلے کروا لے گا، میری بات کو وزن سے لیجئے گا، آپ ادب والے عاشق بیٹھے ہیں، مخلص بیٹھے ہیں، جو شب جمعہ میں فیصلے کروا لے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے مجبوری سے بچا۔ عرفات کے میدان میں کوئی پاکستانی تھا اور جوان تھا، اور وہ اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجبور نہ کرنا، اللہ مجبور نہ کرنا، اور اس کا مجھے نقد ایک واقعہ مجھے ملا ہے کہ 100 روپے میں نے دینے ہیں، اور ابھی بھی جس بندے نے دی ہیں میں نے اس کے دینے ہیں۔ بے بس ہو گیا، مجبور ہو گیا تو میں 100 کہاں سے دوں؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں زندگی کے بڑے بڑے سبق دیتا ہے۔ میں F-10-4 اسلام آباد میں 6 سال میں نے ملاقاتیں کی ہیں، F-10-4 میں 6 سال۔ تو زلزلہ 2005 کا تھا، سخت سردی تھی، تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا، باغ ضلع آزاد کشمیر، ضلع باغ آزاد کشمیر۔ میں نے کہا بلال، تم بلال ہو، بچ گئے؟ کہنے لگا جب زلزلہ آیا تو ہم سارے میدان کی طرف بھاگے۔ میں اس وقت مظفر آباد میں تھا، ایک میدان تھا، اس طرف بھاگے۔ مجھ سے آگے والے جتنی بھی تھے، زمین پھٹی اس کو نگل گئی، سب کو نگل گئی، میں ان میں سے بچا۔ اور میرے پاس 2 خواتین بیٹھی تھی، کہنے لگی ہماری سونے کا بہت بڑا کام تھا اور ہم بچی ہیں، یہ خاتون لائی ہیں جوتی اور علاج کے پیسے نہیں، اربوں پتی کروڑوں پتی تھے۔ انشاءاللہ لوڑ دی توڑ نہ ہوئے، اللہ مجھے بے بس اور مجبور نہ کر دینا۔ اب یقین جانیے، پچھلے ہفتے کی بات مجھ سے پوچھیں کہ 100 روپے نے مجھے کیسا مجبور کیا، اور اللہ نے دکھایا، اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، اپنی طاقت دکھائی۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ تجھے 100 روپے کی خاطر کبھی سبزی والے سے بھیک منگوائیں، کبھی مسجد کے مؤذن سے کہ اس کو کہیں جی 100 روپے دے دیں، میری جیب میں پیسے نہیں۔ یہ شب جمعہ، یہ شب جمعہ کے عمل، یہ وہ عمل ہیں جو زندگی میں بے بسی سے بچاتے ہیں، مجبوری سے بچاتے ہیں، سوال کرنے سے بچاتے ہیں۔ ابھی تک میں 100 روپے کا مقروض ہوں۔ اپنی زندگی میں شب جمعہ کتنی گزر گئیں، کتنی رہ گئیں، کتنی باقی ہیں؟ ہماری نسلوں میں کون آئے گا، کیسا آئے گا، کس طرح آئے گا؟ لیکن شب جمعہ نسلوں کے لیے رزق، نسلوں کے لیے صحت، نسلوں کے لیے عزت، نسلوں کے لیے تونگری اور نسلوں کے لیے خوشحالی، یہ شب جمعہ کی رات کی برکتوں کے ذریعے منوا کے جائیں۔ شب جمعہ کی رات کی برکتوں کے ذریعے منوا کے جائیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور پھر یہ شب جمعہ چراغ بن جائے گا۔ یہ شب جمعہ اس کو اللہ چراغ بنائے گا
اور اس کے ذریعے قبر کی روشنی ہوگی، قبر کا اندھیرا مٹ جائے گا اور قبر میں قندیلیں اور قبر میں روشنی اور نور آئے گا۔ یہ شب جمعہ چراغ ہے، یہ شب جمعہ روشنی ہے، یہ شب جمعہ نور ہے، یہ شب جمعہ نور ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں نعمتیں، یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں برکتیں ایسی اکٹھی کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں، یہ سعادتیں کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ ہمارے لیے بہت بڑے پہاڑ، خیروں کے، راحتوں کے، رحمتوں کے، نسلوں کو نسلیں دعائیں دیں گی۔ میں تو اپنے بڑوں کو دعائیں دیتا ہوں، میں اپنے والد کو، دادا پر دادا کو، ان کے والد کو، ان کے دادا پر دادا کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے دعائیں کی تھیں، ایک اور دوسرا حلال کی راہیں اختیار کی تھی، دو بس، ایک دعائیں اور ایک حلال کی راہیں، وہ انہوں نے اختیار کی تھی۔ آج ان کی کمائیاں میں کھا رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ولایت ہے، نہ چلاکیاں ہیں، نہ کوئی فن ہے، نہ کوئی فنکاری ہے، کچھ بھی نہیں، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کچھ بھی نہیں۔ ان کو دعائیں دیتا ہوں یا اپنے مرشد کو دعائیں دیتا ہوں، مرشد باہو بس جائیں بوٹی لائی، ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ مرشد پہ میں نے 100% اعتماد کیا، 100% اعتماد کیا، عقل مانی نہ مانی، سمجھ آئے نہ آئے، شعور ساتھ دے نہ دے، ایک اعتماد کیا، اور دوسرا 100% میری کوشش رہی کہ میں اپنے جذبوں میں، اپنے دل میں، اپنے دھڑکن میں ان کو جذب کر لوں، اپنی دھڑکنوں میں، اپنے جذبوں میں ان کو جذب کر لوں، اور پھر میرے اندر کوئی بدگمانی، شک، وسوسہ نام کی چیز ہی نہ آئے۔ میرے خیال میں یہی چیز ہے، اور تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ جن تابع ہیں، نہ میں آنکھیں بند کر کے مدینے پہنچ جاتا ہوں، نہ کوئی فرشتے مجھے نظر آتے ہیں، نہ کوئی بڑی بڑی کوئی دعوے، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے بڑی بات ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے بڑی بات ہے۔ کر لیں اس شب جمعہ کے اندر، یہ کر لیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل۔ 70 دفعہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ کسی کا مشاہدہ، تجربہ، کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ آپ ایک دفعہ پڑھ کے ٹائم چیک کریں کتنے منٹ لگتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ لگے؟ چلو 1 7 1 8 1 10 کہہ رہے ہیں ہم، 10 سیکنڈ کہتے ہیں، 10 سیکنڈ لگے ایک دفعہ پہ، 70 دفعہ پہ کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی شیخ ارائیں بیٹھا ہو 1 منٹ میں مکائے کم؟ کوئی نہیں ہے؟ 17 منٹ، 12 منٹ بس۔ ہمارے ایک بندہ تھا، بابا بوٹا، کہتا ہاتھ پھڑا چھوٹی جی کھیڑ آئی، ایسے کرتا تھا، کہہ رہے ہاتھ پھڑا، پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارتا تھا، کہہ رہے نکی جی کھیڑے، نکی جی کھیڑے، یعنی کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے، نکی جی کھیڑے، چھوٹا سا عمل تو ہے، چھوٹا سا عمل تو ہے۔ اچھا 17 منٹ اس کے لگ گئے، 5 منٹ جو ہے ہمارے لگ گئے نفل کے، بس 20-25 منٹ دی کھیڑے، بس ساری عمر کھیڑ ودا رزق سا، دولت، عزت، برکت، صحت،
ہے چھوٹا سا عمل، بس مختصر سا عمل، چھوٹا سا، بھائی ان کو یہیں بٹھا دو، پاؤں پکڑ لو، ہے چھوٹا سا عمل، مختصر سا عمل، کوشش کریں گے، پھر کوشش کریں تو پھر ہم آگے چلیں، اگلی کھیڑ پھر آگے چلیں نا آپ، یہ کوشش پھر میں آگے، پھر ایک موتی اور بھی ہے ابھی، بولے کوشش کریں گے نا۔ سورۃ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ آتی ہے، آج 70 دفعہ پڑھ لیں، کل وقت کم ہو جائے گا، پرسوں اور کم ہو جائے گا، پھر کم ہو جائے گا، پھر 10 دفعہ پہ آ جائے گا، سوتے ہوئے پڑھ لیں، بستر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، بستر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے سہولت پیکج رکھے ہیں، سہولت ہی سہولت، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے موتی ہیں، کرتے جائیں، چلتے جائیں، اور پھول اپنی زندگی میں بکھیرتے جائیں، آپ بکھیرتے جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں وہ چنتی جائیں گے، بس وہ چنتی جائیں گے، ہاں آپ بھی چنیں گے، یہ نہیں نسلیں نہیں، آپ بھی چنیں گے، وہ نسلیں بھی اس پیچھے چنتی جائیں گے، پھول ہی پھول چنیں گے، بہاریں ہی بہاریں چنیں گے، ورنہ پھر کانٹے بکھیر کے جائیں گے تو نسلوں کو کانٹے چننے پڑیں گے، نسلوں کو پھر کانٹے چننے پڑیں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں، نسلوں کو کانٹے نہ چننے پڑے۔ پچھلے ہفتے ایک گدی کے پیر صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا میں آپ حضرات کی مثالیں دیتا ہوں، کہہ رہے مجھ تک مثال پہنچی، آپ کے بندے نے ایک کلپ لا کے دکھایا، یہ گدیوں والے، یہ پیر، یہ مجاور، ان پہ کبھی مہنگائیاں نہیں ہوں گی، ہنس کے کہنے لگے بات سچ کہتے ہیں آپ۔ ایک بڑی گدی کے پیر صاحب آئے تو کہنے لگے، ہنس کے کہنے لگے آپ بات سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ کہنے لگے اب حال ہمارا یہ ہے کہ ہم پیسوں کی تما نہ کریں نا تو زبردستی میں پیسے دے جاتے ہیں، تما بھی نہ کریں، کہنے لگے میں آپ کے درس سنتا ہوں، لوگ ہمیں زبردستی دے جاتے ہیں۔ کہنے لگے محکمہ اوقاف نے دربار پہ ہمارا گلہ رکھا ہوا ہے، وہ گلے میں نہیں ڈالتے، ہماری جھوگلی، ہماری ٹوکری میں ڈال جاتے، ہمیں دے جاتے، ہمیں دے جاتے۔ میں نے تو سندھ کی درگاہوں میں گیا ہوں، بڑی بڑی درگاہوں میں گیا ہوں، وہاں میں سالہ سال جاتا ہوں، لوگ دے جاتے ہیں، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے نسلوں کا رزق منوا کر گئے تھے، آپ بھی منوا لیں، حلال طیب طاہر۔ کیوں؟ وہ مال جس میں نفس کا طمع نہ ہو، غور سے سمجھیں، جس میں یہ طمع نہ ہو کہ یہ بندہ مجھے اتنے پیسے دے، اتنا مال دے، اتنے دے، طمع نہ ہو، اور بغیر طمع کے اگر کوئی چیز ملے وہ رزق حلال ہے، بغیر طمع کے۔ ایک بابا جی تھے سہارنپور کے، ان کے پاس ایک بندہ گفٹ لایا، ہدیہ لایا، اس کو کہنے لگے میں نہیں لیتا، اس نے کہا میں جب بھی آتا ہوں لاتا ہوں، آپ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا آج میرے اندر طمع آ گیا تھا کہ یہ بندہ ہر دفعہ لاتا ہے، اب بھی لائے گا، تو یہ دیکھتے ہی میرے اندر طمع اور لالچ کا ایک جذبہ آیا تھا، اب میرے لیے یہ رزق مناسب نہیں، میں نہیں لیتا۔ وہ بھی سمجھدار بندہ تھا، 2-4 دفعہ اصرار کر کے کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر بیٹھا رہا، پھر جب جانے لگا تو اجازت لی، چلا گیا، پھر واپس آئے، کہہ رہے آپ ہدیہ لے لیں۔ انہوں نے کہا یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا اب آپ کے دل میں طمع آیا؟ کہہ رہے نہیں، پھر لہذا لے لیا۔ جو پہلا طمع تھا نا، مرید بھی ایسا تھا کہ اللہ نے اس کو سجھا دیا، وہ پہلا طمع تھا نا، اب تو طمع نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا 2 مال ایسے ہیں اگر وہ بغیر طمع کے ملے، ایک غنیمت کا مال اور ایک وہ ہدیہ جس میں نفس کے اندر چھوٹا سا بھی جذبہ نہ ہو، چھوٹا سا بھی جذبہ نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ پیسے دے دے، ہدیہ دے دے، کچھ چیز دے دے۔ اگر جذبہ ہوا، اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اگر جذبہ ہوا، اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔
اگر جذبہ ہوا تو۔ اب بتائیں یہ اتنے منٹ کا عمل کون کرے گا؟ ہاتھ نہیں کھڑا کریں، اپنے دل سے پوچھیں، ہیں جی اتنے منٹ کا عمل کون کرے گا؟ چھوٹی سی کھیل ہے بس، مختصر سا تو وقت ہے، ایسے کر لیں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، آنے والے کے لیے، رزق کے لیے دروازے کھلوا دیں اور حلال کے کھلوائیں۔ مولا حلال کھول دے، تو شہنشاہ ہے، تو لجپال ہے، حلال کے دروازے کھول دے، طیب طاہر کھول دے، اللہ میری نسلوں کو حرام کیا۔ او شہنشاہ کریم ہے۔ اچھا یہ جو عمل ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے جو موتی بتاتا ہوں، یہ عمل حلال کی راہیں، حلال کے راستے، حلال کے دروازے، ویسے اللہ پاک ایسے کھول دیتا، ایسے اللہ کھول دیتا۔ اللہ کہتا ہے چل جا، تو نے ہمارا نام لیا تھا، ہمارا نام لینے والا۔ بادشاہوں کے بھی قصیدے گئے جائیں تو بادشاہ بھی کہتے ہیں یہ اللہ، آیت الکرسی رب کا سارا قصیدہ تو ہے، اللہ کی شان تو ہے، ساری آیت الکرسی اللہ کی شان ہی شان ہے۔ اللہ لا وسع کرسی، اللہ تیرا یہ ہے، یہ ساری شان تو ہے۔ اور قول اللہ، اب بولو سوچو، یہ میرے اس کریم کے قصیدے تو ہیں، اور کیا ہے بھائی، اللہ کے قصیدے ہیں بھائی، ان کا پاؤں پکڑ لیں بھائی، محبت سے پاؤں پکڑ لیں نا، پاؤں پکڑ لیں بھائی، پاؤں پکڑ لیں، ادب سے بٹھا دیں بھائی، پاؤں پکڑ لیں، ادب سے بٹھا دیں۔ نہیں لینا کاغذ، نہیں لینا بابا جی، نہیں لینا کاغذ، نہیں لینا بھائی، کاغذ ان کو واپس کر دیں، میں چٹیں لی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو آیت الکرسی کیا ہے بولیں، اور سورۃ قل واللہ اللہ کی ساری شان ہے، اللہ کے قصیدے ہیں، اللہ کی ساری منت اور خوشامد ہے۔ اچھا بادشاہوں کے ہاں شاعر آتے تھے، بادشاہ کی شان میں ایسے کہتے تھے، بادشاہ تھال کے تھال بھر کے دے دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے شب جمعہ میں آؤ، رات بھی موجوں والی، برکتوں والی، آ کے میری شان اور میرے قصیدے اور میری خوشامد اور میری منت کرو، پھر بول مانگتا کیا۔ اچھا اب سورۃ فاتحہ کو دیکھیں، سورۃ فاتحہ بھی شان کی ساری اس کری، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک، یہ ساری اس کی شان ہے، اس کے قصیدے ہیں، اس کی عزتیں ہیں، اس کی عظمتیں ہیں۔ اور کر لو شب جمعہ میں تھوڑا سا وقت میں، اب بول کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے اپنے اور نسلوں کے لیے ایک دعا مانگتا ہوں، کون سی؟ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اللہ کہتا ہے ایک پیکج لے لے نا مولا، کلمہ اگر دیا ہے تو پھر دونوں پیکجوں سے کام ہوگا۔ اگر میں کلمے والا نہ ہوتا تو پھر دنیا ہی کافی تھی، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، موت کے بعد کون جانے، نہ مولا دونوں پیکج عطا فرما۔ اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، تیری مانگنے پہ تجھے دونوں دے دیں، تو پھر میرا حصہ کہاں جائے گا؟ ہاتھ ملاتے ہی نا السلام علیکم، انگوٹھے میں اسے انگلی ایسے ہونے کا سمجھ گیا، وہیں کمیشن طے ہو جاتا ہے، ہاتھ ملاتے ہی باتوں باتوں میں کمیشن طے ہو جاتا۔ تو میرا حصہ اتنی دیر جو میں نے منت کی آپ کو راز بتائے، سندھ میں مجھے ابھی تک اس بندے نے اپنا عمل نہیں دیا، میں نے ان کو ایک عمل دیا۔ مجھ سے کہنے لگے کراچی کے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے مجھے ہیپاٹائٹس کے لیے عمل دیا تھا، کاغذ کا پوڑا بنانا ہے، اس کا دھواں لینا ہے، یہ عمل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کئی مریض ٹھیک ہو گئے۔ میں نے کہا لکھ دیں آپ، کہنے لگا وہ تو مجھے اجازت دی تھی۔ میں نے کہا آپ مالک ہیں، آپ جس کو چاہیں دے دیں، میں لوگوں کو نفع کے لیے دے دوں گا۔ پھر کہنے لگا اس کے لیے تو روزے رکھنے پڑتے ہیں، عامل بننے کے لیے 3 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 3 روزے بھی رکھ لیں گے۔ پھر کہنے لگے ٹھیک ہے، میں سکھر کے درس میں آؤں گا نا، سکھر میں تو آپ کو لکھ کے دے دوں گا۔ آج تک نہیں دیا، یقین جانیے کلیجہ نکال کے دینا پڑتا ہے اپنا، کوئی عمل جو چلتا ہوا عمل ہو۔
ہاں کلیجہ نکال کے دینا پڑتا ہے. ابھی تک مجھے نہیں دیا، ابھی تک مجھے نہیں دیا، نہیں دی. اور آپ کو میں یہ موتی اور تحفے دے رہا ہوں. میں چاہتا اپنے بیٹوں کو دیتا، بیٹا شب جمعہ میں آدھا پونا گھنٹہ کر لینا، ساری عمر بخت بلند، نصیب مقدر. مجھے اس دن ایک صاحب نے ایک خط لکھا، اس میں سے لفظ تھا کہ میں نے ماتھے پہ بخت اور نصیب آپ سے لکھوانے آیا ہوں. میں نے کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہنے لگے ماتھے پہ اپنی ماتھے پہ بخت اور نصیب لکھوانے آیا ہوں. اپنے ماتھے پہ کیا جاگ رہے ہیں؟ پکی بات ہے، نیند سے آنکھیں لال ہو گئی ہیں. اپنے ماتھے پہ کیا لکھوانے آیا ہوں؟ بخت اور نصیب لکھوانے آیا ہوں. اب اس کے سوال کا جواب میرے پاس، میں نے کہا اور کوئی مسئلہ؟ کہنے لگے بس. میں پوچھوں اور؟ کہہ بس. میں اس کے علاوہ؟ کہنے لگے یہی بس. میں نے ٹوکن لیا، انتظار کیا، اور صرف اس لیے کہ اپنی پیشانی، اپنے ماتھے پہ بخت اور نصیب لکھوانے آیا ہوں. اب خود کہتے ہیں کہ لکیروں میں بخت اور نصیب ہوتا ہے، میں وہ لکھوانے آیا ہوں. اور یہ بخت اور نصیب شب جمعہ میں جاگتے ہیں، شب جمعہ میں پھلتے ہیں، شب جمعہ میں پھولتے ہیں، اور شب جمعہ میں بٹتے ہیں، اور شب جمعہ میں تقسیم ہوتے ہیں، نسل در نسل در نسل شب جمعہ میں تقسیم ہوتے ہیں. یہ بخت کیا خیال ہے؟ لکھوانے اپنی پیشانی پہ، اپنے ماتھے پہ بخت اور نصیب. اور یہ زمینی تحفہ نہیں ہے. اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو مال دولت، چیزیں، ٹرک، ڈائمنڈ، سونا، جہیز، پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں. پر کوئی ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا آج تک جس نے اپنی نسلوں کو بخت بھی دیا ہو اور نصیب بھی دیا ہو. مجھے نہیں ملا. کیوں؟ یہ زمینی سودے ہیں، اور یہ اور بخت اور نصیب یہ آسمانی نظام ہے. یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اوپر سے. اسلام آباد میں مجھے ایک صاحب ملے، مجھ سے کہنے لگے میرے والد نے 300 تولہ سونا دیا تھا. 300 تولہ. اور یہ 2098 کی بات ہے، 1998 کی بات. 300 تولہ سونا، 300 تولہ. 80 تولے کا سیر ہوتا ہے، 80 تولے کا سیر ہوتا ہے. جو پرانا پکا سیر ہے وہ 80 تولے کا ہوتا ہے. کتنے سیر سونا ہوا؟ 80 80 80 ہیں 4.25 4.25 سیر سونا. اور اب عالم یہ ہے، کہنے لگے کہ ماں باپ کی ایک بیٹی. اب عالم یہ ہے کہ گھر کا بجلی کا کرایہ، چیزیں سب سونا بک گیا، ہر چیز بک گئی. اور پھر وہ بیچاری بوڑھی ہو گئی، اولادیں جوان ہو گئی، رو کے کہنے لگی اے کاش میرا باپ مجھے بخت اور نصیب بھی ساتھ دے دیتا. میرے باپ نے مجھے سب کچھ دیا پر بخت اور نصیب نہ دیا. یہ اس کے اتنے درد بڑے الفاظ ہیں اس بیچاری خاتون کے. آج بھی میں بیان کرتے ہوئے میرا دل ایسے دکھ رہا ہے. یہ میں نے درد بڑے وہ الفاظ سنے تھے کہ اے کاش میرے باپ نے مجھے سب کچھ دیا، دولت مال 300 تولے، پر بخت اور نصیب نہ دیا، بخت اور نصیب نہ دیا. اور کہا کہ میں اپنی پیشانی پہ بخت اور نصیب لکھوانے آیا ہوں، میری پیشانی پہ بخت اور نصیب لکھ دیں. میں نے کہا یہ تو عرشی نظام ہے، فرشی نظام نہیں ہے. ہاں وہ راستے میں بتاتا ہوں، وہ منزلیں بتاتا ہوں، وہ ترتیبیں بتاتا ہوں جن راستوں اور منزلوں سے، اور وہ میں نے آج آپ کو بتائے ہیں. اور ہر درس میں بتاتا ہوں کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی منزل، کوئی نہ کوئی موتی پھول، یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ جو درود شفا ہے ہر جمعرات پڑھواتا ہوں، دانستہ پڑھواتا ہوں.
روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے کمال شفا ہے، اور اس سے بڑے رزلٹ، اس کے بڑے فائدے اور اس کے بڑے نتیجے مل رہے ہیں۔ آپ 3 دفعہ پڑھتے ہیں، پر آپ کا مجمع دیکھیں نا، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ بھی ساتھ 3 دفعہ پڑھ رہا۔ ان سب بندوں کو جمع کریں تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں، کتنے ہزاروں، کتنے لاکھوں، پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے۔ اور کسی کا لہجہ اور کسی کا جذبہ ایسا ہو کہ اس کے شفا مل جائے، اس کے منہ سے بول ایسا ہو تو کام ہو گیا۔ روحانی جسمانی بیماریوں کا سخت تصور کر کے پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے پاس ہے۔ جتنے بھی درود پڑھے، ذکر کیے، تسبیحاں پڑھیں، عمل کیے، یہ سارے کے سارے اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں۔ اور ایک منت ہے، اپنے پیاروں کی قبروں پہ ضرور جایا کریں۔ مجھے کشف نہیں ہوتا، اور میری بعض اوقات میری اماں کہتی ہے طارق اور بیٹھ جا، اور بعض اوقات پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے، میرا گمان ہی ہے، خیال ہے کہ سب کو ساتھ لے کے آیا، اکیلا آیا کر، جایا کریں، سال کے بعد نہ جایا کریں، کم از کم 8ویں دن ضرور جایا کریں، کوئی بھی دن ہو اپنے جایا کریں، نہ لیا کریں پھول، کوئی ضرورت نہیں، اندر کے پھول دیا کریں جو مرجھاتے نہیں ہیں۔ وہ کلمہ ہے، وہ درود ہے، وہ نیکی ہے، وہ پھول جو مرجھاتے نہیں ہیں۔ اور چند لمحے وہاں کھڑے رہا کریں، بیٹھنے کی جگہ ہی بیٹھ جائیں، اگر نہیں بیٹھنے کی کھڑ کے یکسو ہو کے ان کو ہدیہ دیا کریں۔ سچ پوچھو، وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، روحیں دیکھتی ہیں۔ اپنے پیاروں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ درود پاک جو پڑھا، یہ اور جتنی نیکی ہیں ساری کی ساری امت کو ہدیہ کر دیں، اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کریں، اور نیت کریں کہ فرشتوں نے ہماری جھولیاں بھر دیں اور ہم نے ساری نیکیاں کٹھی کی اور اپنے پیاروں کو اور پوری امت کو ہدیہ کر دیں۔ یہ ان کے پاس ہدیہ، اور شب جمعہ کا جو پہنچا ہوا ہدیہ ہے، اللہ اکبر، اس کی بڑی تاثیر ہے، اور شب جمعہ کا پہنچا ہوا جو ہدیہ ہے اس کی بڑی طاقت ہے، کہ اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اور یہ سارا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ضرور دیا کریں، سارا حضور کا گھرانہ، اولی و آخر الآخر، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا عزیز و یا غفار، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ اللہ ہماری حاجتیں ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری حاجتیں ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، علت ذلت قلت سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے سخی آقا، نسلوں کے ماتھے پہ بخت اور نصیب تو اپنی شان سے لکھ دے۔ اللہ نسلوں کے ماتھے اور پیشانی پہ بخت اور نصیب اپنی شان اور رحمت سے لکھ دے۔
اللہ لکھ دے، آنے والی نسلوں کے ماتھے پہ بھی لکھ دے، جو ابھی ہیں لکھ دے، اگر ان کے نصیب اور مقدر میں بخت نہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکریں ہیں، ذلتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، قلم بھی تیرا ہے، لوح بھی تیری ہے، عظمتیں بھی تیری ہیں، قدرتیں بھی تیری ہیں، سخی آقا مٹا دے، مٹا دے، مٹا دے، اور اپنی رحمت سے بخت لکھ دے، مقدر لکھ دے، نصیب لکھ دے، عزتیں لکھ دے، عظمتیں لکھ دے، روح لکھ دے، روحانیت لکھ دے، برکتیں لکھ دے، صالحیت لکھ دے، صلاحیت لکھ دے، اللہ لکھ دے، اللہ کر دے، اللہ کر دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، اور ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں ختم فرما، عزت دے، رحمت دے، برکت دے، عافیت دے، عطائیں دے، شفائیں دے، کرم دے، بیٹے دے، بے اولادیاں ختم کر دے، اور بیٹوں کے نصیب اچھے کر دے، اور بیٹیوں کے مقدر اچھے کر دے، بخت بلند کر دے، راہیں کھول دے، برکتیں دے دے، ہاتھوں کی لکیریں بھر دے، نصیب سے، مقدر سے، عافیت سے، اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ مرادیں پوری کر دے، اللہ قرضوں کی ادائیگیاں دے دے، اللہ فرضوں کی ادائیگیاں کرا دے، اللہ تو کرم کر دے، اگر کوئی آنے والی مصیبت ہے تو ٹال دے، ہمارے بادشاہوں سے ٹال دے، ہمارے عوام سے ٹال دے، ہماری سرحدوں کچہریوں سے ٹال دے، چھاونیوں ایوانوں سے ٹال دے، گھروں بازاروں سے ٹال دے، اپنی رحمت دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، عطائیں کر دے، بخشش کے فیصلے کر دے، جو قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کی قبروں کو وسیع کر دے، ان کو نور سے بھر دے، ان کو رحمت سے بھر دے، ان کو برکت سے بھر دے، ان کو شفقت سے بھر دے، ان کو فضل دے دے، ان پہ کرم دے دے، ان پہ عطائیں دے دے، اپنی رحمت کو وسیع کر دے، آمین کہنے والوں کو دے، کریم آقا آمین سننے والوں کو دے، آمین کے لیے آنے والوں کو دے، اللہ آمین کے لیے بیٹھنے والوں کو عطا کر، اللہ کسی کی جھولی خالی نہ بھیج، سب کی جھولی بھر دے، سب کو مالا مال کر دے، سب کو رنگ و رنگ کر دے، سب کو بہاریں خوشحالیاں دے دے، آمین کے بدلے رحمت دے دے، آمین کے بدلے کرم دے دے، آمین کے بدلے بخشش دے دے، آمین کے بدلے عافیت دے دے، اور آمین کے بدلے خود میں دے، اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، مکہ مدینہ بار بار دکھا دے، بار بار دکھا دے، بار بار دکھا دے، نسلوں کو محروم نہ کر، نسلوں کو بھی عطا کر دے، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، اللہ جو مرادیں لے کر بیٹھے ہیں پوری فرما، جو آئندہ مانگیں پوری فرما، جو ابھی مانگیں پوری فرما، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔